الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ قرآن کریم کی آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم نے جو انداز اختیار کیا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، کہ تم لوگ اپنے ہاتھوں کو بالکل اپنی گردنوں سے نہ ملا لو، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی اپنے ہاتھوں کو بالکل کھلا چھوڑ دو۔ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، بے شک تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کھول دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، وہ اپنے بندوں کی بہت زیادہ خبر گیری کرنے والا ہے، بہت زیادہ ان کو جاننے والا ہے۔ آج کا جو موضوع ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة خب ولا بخیل، کہ دھوکے باز نہ تو جنت میں داخل ہوگا اور نہ اسی طرح بخیل جنت میں داخل ہوگا، ولا منان، اور اسی طریقے پر احسان جتانے والا بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بات فرمائی ہے؟ اگر ان کی گہرائیوں میں پہنچا جائے تو انسان کو ہر کچھ بات سمجھ میں آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی کا جو طریقہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی مال آیا تو شام ہونے سے پہلے ہی وہ مال ختم ہو جایا کرتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو اپنے پاس نہیں رکھا کرتے تھے۔ یہاں پر جو یہ آیت پڑھی ہے، قرآن کریم کی آیت کہہ رہی ہے
وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اس سے مراد بھی یہی ہے کہ تم لوگ اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن سے نہ ملا لو، یعنی اتنے بڑے کنجوس اور مکی چوس اور بخیل یا شحیح نہ بن جاؤ کہ اگر آپ کے سامنے کوئی ضرورت آن پڑے تو آپ اس پر بھی خرچ کرنے کی ہمت نہ رکھیں، اور آپ اس پر خرچ کرتے نہیں ہیں۔ یہ جاننے کے حدیث مبارکہ میں دونوں لفظ استعمال کیے گئے ہیں، اور اسی سے ہمارے سامنے جو تعریف کھل کر آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کنجوس بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک کو عربی میں شحیح کہا جاتا ہے اور دوسرے کو بخیل کہا جاتا ہے۔ شحیح کون ہے؟ شحیح اس کو کہا جاتا ہے جو نہ تو دوسروں کے اوپر خرچ کرتا ہے اور نہ خود اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، نہ دوسروں کو کھانے دے رہا ہے نہ خود ہی کھا رہا ہے، جبکہ اس کے اوپر اتنی ضرورتیں پڑی ہیں کہ اگر وہ چاہے تو بہت اچھی فیسلٹیز کے ساتھ اپنی دنیا میں زندگی بسر کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کے حال دیکھا جائے، مال بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے، اتنی دولت اس کے سامنے ڈال دی ہے، تب بھی اگر اس کو کپڑوں کے حساب سے دیکھا جائے، اس کے کھانے پینے کے حساب سے دیکھا جائے تو وہی غربت والی زندگی گزار رہا ہے۔ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جمال یحب الجمال، کہ اللہ تبارک و تعالی جمال ہے اور جمال ہی کو پسند کرتا ہے، جمال سے ہی اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو زیادہ پسند کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر اپنی نعمت کا اثر دیکھے۔ تو یہ کوئی کسی کی فیکٹری تو ہے نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر سے سونا اگل رہے ہیں یا اپنے گھر کے اندر آپ نے مشین لگا رکھی ہے۔ یہ تمام کی تمام دولتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہے یہ صرف جمع کرنے کے لیے نہیں، سانپ بن کر کے آپ جو ہم لوگ جو مال کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں خرچ کرنے کا نام نہیں لیتے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو بالکل ناپسند کرتا ہے۔ اس حدیث کے مفہوم سے اگر اس کا مفہوم مخالف مراد دیا جائے تو یہی پتہ چلتا ہے جب فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ پسند کرتے ہیں کہ اپنے بندے کے اوپر اپنی نعمت کا اثر دیکھیں، تو اگر اس کے مفہوم مخالف کو مراد دیا جائے یعنی اگر وہ مال اس کے اوپر دکھ نہیں رہا ہے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے اور اس کے پاس موجود ہے، لیکن ہمارا حال ہے کہ صرف دنیا کی محبت ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی، مال بھی ہے، پیسہ بھی ہے، زمین بھی ہے، جائیداد بھی ہے، پلاٹ کے پلاٹ خرید کر ڈال رکھے ہیں، لیکن خرچ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اس لیے عزیز ساتھیوں اور دوستوں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو مال دیا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ حقوق بھی رکھے ہیں۔ ایک آیت میں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، ایک دن ایسا آئے گا کہ یہی مال آپ کے گردنوں کے اندر توق بنا کر کے اجگر اور اژدھا کی طرف آپ کے گلوں میں ڈال دیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مال آپ سے کہے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تمہارا خزانہ ہے جس کو تم نے اپنے لیے اکٹھا کیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اسی مال کے ذریعے سے تم مزہ چکھو، تمہیں کیا کیا سزائیں دی جائیں گی، بس اس کا تو آپ تصور اگر کریں گے تو شاید آپ کو شرم آنی شروع ہو جائے۔ اس لیے زیادہ زور جو دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کمانے سے منع نہیں فرماتے، اور شریعت دین اسلام بھی کمانے سے منع نہیں فرماتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر انسان مسلمان مالدار ہوں گے اور ان کے پاس مال دولت ہوگی تو اسلام کی قوت زیادہ بڑھے گی۔ اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال نہ ہوتا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 400 گھوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دے سکتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے پاس تو مال کافی ہے تو انہوں نے اسی حساب سے کام کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔